ابھی آپ نے سیدہ خاتون عظیمی سے تقریر سنی. تقریر کا موضوع سکون تھا اور سکون کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سکون جنت ہے. ان الفاظ دیگر یہ کہ جنت کا اگر انسانی زندگی میں تذکرہ کیا جائے تو اس کا نام سوائے سکون کے اور کچھ نہیں رکھا جا سکتا. جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی لگی ہوئی ہے. تو اگر انسانی زندگی میں دوزخ کا تذکرہ کیا جائے تو ایک اور ایک دو کے حساب سے بے سکونی اور پریشانی کا نام سوائے دوزخ کے کچھ نہیں رکھا جا سکتا. اب یہ انسان دو کیفیات سے ہم وقت گزرتا ہے. کبھی اس کے اوپر سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک بے سکون رہے, اسے کوئی خوشی حاصل ہی نہ ہو. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک کسی پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو. تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے زندگی کا, پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک, یہ ہے کہ زندگی نام ہے خوشی اور ناخوش ہونے کا. یہ کہ بچے کو چڑھ رہے وہ اس میں وہ نہیں ہے زینے پہ کوئی گرے ہوئے کس کے بچوں کا منع کر دو, ماؤں کو منع کرو گر جائیں گے. وہ نہیں ہے اس میں گرل وغیرہ کچھ نہیں ہے, کانٹے بھی پڑے ہوئے. تو اب زندگی کا جو تجزیہ ہے ماشاءاللہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی ہے کہ ایک وقت خوش ہوتا ہے آدمی اور دوسرے وقت پریشان ہو جاتا ہے. ایک وقت بے انتہا پریشان ہوتا ہے لیکن دوسرے وقت پھر خوش ہو جاتا ہے. تو یہ خوشی اور غم جو ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خوشی اور غم کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ بھئی خوشی اور غم کی جو کیفیات ہیں پھر واقعی یہ کیا ہے, تو اس میں بڑا عجیب و غریب انکشاف ہوتا ہے کہ جو چیز میرے لیے آج خوشی کا باعث ہے دوسرے کے لیے وہی بات غم اور پریشانی کا باعث ہے, اور جو چیز میرے لیے پریشانی بن رہی ہے دوسرے کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں پہلے اگر آدمی خوش ہوتا ہے تو دوسری گھڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک وقت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے دوسرے وقت خوشی اس کے اوپر غالب بن جاتی ہے. یہ ساری زندگی اسی طرح چل رہی. لیکن یہ خوشی ہو یا غم, پریشانی ہو یا آدمی کے اوپر آسائش کے دروازے کھل گئے ہوں, سوچنا یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق کہاں سے, ان کا سورس کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ جب سے بندہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک مرتا ہے وہ دو کیفیات میں زندگی گزارتا ہے, ایک خوشی اور ایک غم. ایک بڑا خوبصورت سا شعر میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا, ہر خوشی ایک وقفہ تیاری سامان غم, ہر خوشی ایک وقفہ تیاری سامان غم, ہر سکون مہلت برائے امتحان و اشتراک. یہ ایک زندگی جو ہے زندگی نام ہی ہے کہ کبھی آدمی اضطراب میں ہوگا اور کبھی آدمی خوش ہوگا. اب ہماری جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے ماں کا جو اضطراب ہے اس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم عالم وجود میں آ جاتے تو ماں کی خوشی کا بھی کوئی تصور نہیں. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ زندگی جو ہے وہ دراصل دو کیفیات کا نام, ایک خوشی اور ایک پریشانی. اب ہماری سیدہ کہتی ہے بھائی خوشی ساری جنت ہے, تو اس کا مطلب ہے پریشانی ساری دوزخ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا آدھا حساب چل رہا ہے کہ آدمی آدھا دوزخ میں چل رہا ہے آدھا جنت کی سیر کر رہا ہے. کیفیاتی تو ہے نا بھائی, تیسری تو کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. ایک خوشی ہے ایک غم ہے,
یہ تو بات طے ہو گئی کہ زندگی جو ہے وہ دو رخوں پر دوڑ رہی ہے، اور اس کا ایک رخ کا نام خوشی ہے اور ایک رخ کا نام جو ہے وہ پریشانی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ خوشی اور پریشانی کہاں سے آئی، اس کا تعلق کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے نکلی؟ تو اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی کا تعلق کیا ہے اور غم کا کیا تعلق ہے، تو یہ کہے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نہ کبھی کسی نے خوشی کی کیفیت کو دیکھا ہے اور نہ کسی نے غم کی کیفیت کو دیکھا۔ انویژن چیز، کبھی کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ صاحب خوشی یہ ہے۔ اب خوشی کیا ہے کہ صاحب چہرہ کھل گیا، آدمی ہنس پڑا، لیکن کوئی کہے صاحب نہیں اس طرح نہیں، ہمیں تو ٹی وی میں دکھاؤ خوشی کیا ہے۔ تو آپ آدمی کا ہنستا چہرہ تو دکھا سکتے ہیں، خوشی نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح کوئی پوچھے صاحب غمی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، آپ ایک روتا بسورتا مرجھایا ہوا چہرہ دکھا سکتے ہیں کہ صاحب یہ غمی ہے۔ ان کا یہ حال کیا ہے کہ نہیں صاحب چہرہ دیکھ، سورج ببی حالت مپرس کہ بھائی چہرہ سامنے حال کیا پوچھنا ہے، بھائی صورت دیکھ۔ لیکن سورج سے تو آپ یہ پہچان جاتے ہیں، یعنی صورت کے اوپر جو غمی کے تاثرات ظاہر ہوئے یا خوشی کے تاثرات چہرے پر قائم ہے، اس سے تو آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے، نہ خوشی کو دیکھ سکتے ہیں نہ غم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ ماشاءاللہ لوگ بڑے ہی اداکار ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، باہر سے ہنستے رہتے ہیں۔ جب آپ ان کی صورت دیکھیں گے مانیں گے تو یار بڑا ہی مطمئن ہے، بڑا ہی خوش ہے، لیکن وہ اندر سے اتنا غمگین اور پریشان ہے کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ خوشی کی کیفیت کو بھی چھپایا جا سکتا ہے اور غم کی کیفیت کو بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ آپ نے یہ فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں ایکٹر ہوتے ہیں، وہ ایسی صورت بنا لیتے ہیں کہ واقعی سچ میں ان کے یہاں کوئی مر گیا، اور اگر ان کے یہاں کوئی موت خدا نہ خواستہ ہوئی بھی ہو تو وہ ایسی صورت بنا لیتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کی کیفیات کا اظہار بھی آدمی مصنوعی طریقے پر کر سکتا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، تلاش یہ کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا دب جاتا ہے، اتنا پریشر میں آ جاتا ہے کہ اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ قبل از وقت بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جاتی رہتی، اس کو ہائی بلڈ پریشر یہ لو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے۔ اس سب ہونے کے باوجود خوشی کو دیکھ نہیں سکتا، نہ غمی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ نہ دیکھنا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو اب دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ کوئی ایسی شے ہے خوشی اور غم جس کو ہم نے الفاظ میں کیفیت کا نام دیا، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، یعنی یہ آنکھیں جو ہے یہ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آنکھوں کا نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی ہو یا غم دونوں کیفیات غیب سے متعلق ہے اور غیب کی دنیا میں بستی ہے، اور دوزخ بھی غیب کی دنیا میں بستی ہے اور جنت بھی غیب کی دنیا میں بستی ہے۔ تو اب غیب سے انسان اتنا زیادہ قریب ہے، اور غیب سے قریب ہونا اور غیب کی دنیا میں سفر کرنا انسان کی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ وہ اس سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر خوشی اور غم غیب نہیں ہے تو پھر بھی وہ نظر آنا چاہیے کسی خودبین سے، دوربین سے، مائکروسکوپ سے، کہیں سے تو نظر آئے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو جس طرح ہم دوزخ نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے، اسی طرح ہم غم اور پریشانی کی کیفیت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور جس طرح ہم خوشی کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح ہم جنت کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ انسان کی زندگی دو رخوں پر قائم ہے، ایک رخ کا نام دوزخ ہے اور دوسرے رخ کا نام جنت ہے، اور یہ دونوں رخ جو ہے یہ ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور ان دونوں رخوں کا ظاہری
زندگی پر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں لیکن ظاہری زندگی میں نظر نہیں آتے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو اصل زندگی ہے اس کا تعلق خوشی سے ہو یا اس کا تعلق راحت سے ہو یا اس کا تعلق پریشانی سے ہو، وہ غیب کے علاوہ کچھ نہیں. کہ میں اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو تو بتاؤ بھائی. یہ میں جو آج کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی اصل جو ہے وہ خوشی یا غم ہے. خوشی اور غم ہم دیکھ نہیں سکتے، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، جنات بھی نہیں دیکھ سکتے، آسمان بھی نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جنت بھی نہیں دیکھ سکتے، دوزخ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اب ہماری زندگی کا جو سورس ہوا اور ہماری زندگی کی جو اصل ہوئی وہ کیا ہوئی؟ تو ہماری زندگی کا اصل غیب کے علاوہ کچھ نہیں. اب جب تک کوئی انسان غیب سے واقف نہیں ہوگا، جب تک کوئی انسان اپنی اصل سے واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کے دو رخ کیا ہے، خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، پریشانی کیا ہے. اس کی حیثیت ایک ڈھونڈنے میں مسافر کے علاوہ کچھ نہیں. تو ابھی جیسے آپ نے سنا کہ انسان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ غیب سے روشناسی حاصل کرے. لوگ تو کہتے ہیں آدمی غیب میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی غیب بھی ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی یہ مجبوری ہے کہ غیب کے بغیر اس کا وجود ہی قائم نہیں رہتا. اس کی وجود کی بنیاد ہی غیب ہے. اب آپ اس کو اور زیادہ اگر اس کا تجزیہ کریں اور زیادہ تشریح کریں تو سوال یہ آپ سے میں کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ کہاں تھے بتاؤ نا؟ غیب میں تھے. اب اس کا مطلب ہے پیدا ہونے سے پہلے جہاں ہم تھے وہ ہماری اصل زندگی ہے. اچھا صاحب، اب ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ہماری حیثیت یہ ہوئی کہ 2 بالش کے ہم تھے. تو 2 بالش کا بچہ 5 فٹ کا آدمی بن گیا. ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ وہ غیب میں چلے. اب اس کے بعد سب مر گئے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے، تمام انبیاء کرام کے حساب سے، تمام آسمانی کتابوں کے حساب سے مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. تو اب آپ جب پیدا نہیں ہوئے تو کہاں تھے؟ جب مر گئے تو کہاں گئے؟ پھر غیب کے علاوہ انسان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو پیغمبروں کو بھی نہیں تھا صاحب، عام انسان کو غیب کیسے آ جائے گا؟ بھائی انسان تو غیب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. انسان کی اصل ہی غیب ہے. کسی صورت سے آپ حساب کر لیں، آپ اس کے علاوہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ آپ غیب کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کو اور پھیلا لیں. آپ سو گئے، وہ سوتے ہیں، ہم سب سوتے ہیں. جس سب ہمارے یہاں پڑا ہمارے اندر سے ایک آدمی نکلا. وہ آدمی یہاں کبھی لندن پہنچ گیا، کبھی امریکہ پہنچ گیا، کبھی لاہور پہنچ گیا، کبھی کراچی پہنچ گیا. اور جو آدمی بیدار ہوا پھر وہ آدمی اس کا پتہ نہیں وہ کدھر گیا. تو یہ جو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے یا یہاں لیٹے ہوئے یہاں سے امریکہ پہنچ گیا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پھر واپس آ گیا، اس کا نام آپ کیا رکھیں؟ اور اس کو اگر تشریح کریں تو اللہ تعالیٰ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ سب جانتے ہیں نا کائنات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہے نا، یہ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن، کیا ہو گیا بھائی؟ تو ایک کن سے مراد کیا ہو گیا؟ کائنات بن گئی. کائنات کہاں سے آئی؟ اللہ کے ذہن سے کائنات آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل اور انعام بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہی بھیج رہے ہیں۔ اب وہاں حساب کتاب سے فارغ ہو کر کچھ لوگ دوزخ میں چلے گئے، کچھ لوگ جنت میں چلے گئے۔ جنت کیا ہے؟ غیب۔ دوزخ کیا ہے؟ غیب۔ پھر جنت دوزخ کی زندگی کے بعد پھر ایک مقام ہے ابد، یہ آپ نے سب نے سنا ہی ہے نا کہ ابد ہو جائے گا صاحب، پھر ابد الاباد ہو جائے گا۔ ابد الاباد سے مراد یہ ہے کہ وہی پوزیشن بن جائے گی جو پوزیشن کن کہنے سے پہلے کائنات کی تھی، یعنی ہر چیز معدوم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن سے کائنات نکل کر مظہر بنی، اسی طرح ساری کائنات دوبارہ اللہ کے ذہن میں جا کے محسوس ہوئی۔ تو ہمارا پیدا ہونا اس وقت ممکن ہے جب ہم عالم ارواح سے یہاں اس دنیا میں آئے۔ ہماری جوانی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارے بچپن کو بہرحال ماضی میں جانا چاہیے۔ جب تک ہمارا ماضی دفن نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم جوان نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہماری جوانی دفن نہیں ہو جائے گی ہم بوڑھے نہیں ہو سکتے، اور جب بڑھاپا دفن ہو جائے گا تو ہم دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ انسان غیب کے علاوہ کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو تو وہ بتائے، مجھے کوئی برا نہیں لگتا، نہ اعتراض کرنا برا لگتا، اس لیے کہ جب تک کہ آدمی سوال جواب نہیں کرتا سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اتنے سارے ماشاءاللہ بندے ہیں، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کی روشنی میں آپ یہ بتائیں آپ غیب کے علاوہ کچھ ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا آپ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا غیب کون ہو سکتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا آپ عالم ارواح میں آ گئے، عالم ارواح غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ عالم ارواح سے یہاں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب ہے پھر غیب سے آپ یہاں منتقل ہو، یعنی سیڑھیاں اتر رہے۔ اب مرنے کے بعد پھر آپ نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی، اور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ اسی کیفیت میں منتقل ہو گئے جو کیفیت ان سے پہلے تھی۔ یہ انسان کا تجزیہ ہے، چھوٹا سا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں نے اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انسان غیب کے علاوہ کچھ نہیں، انسان کی بنیاد اور بیس جو ہے وہ بھی غیب ہے۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے غیب کیا چیز ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں غیب ایک دنیا کا نام ہے، اس طرح ہماری ایک دنیا ہے، اس کو ظاہر دنیا کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور دنیا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ غیب کی دنیا کہلاتی۔ اس غیب کی دنیا میں آسمان بھی ہے، اس غیب کی دنیا میں جنت بھی ہے، اس غیب کی دنیا میں فرشتے بھی ہیں، اس غیب کی دنیا میں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ تو اب یہ جو غیب ہے، یہ غیب شروع کہاں سے ہوا؟ بات اتنی سی، اصل میں بات یہ ماشاءاللہ یہ سیدہ نے جو تقریر کی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ روحانیت کیوں سیکھنی ضروری ہے۔ تو غیب جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو قرآن سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ساری کائنات بن گئی، اور اس میں انسان بھی بن گئے۔ کائنات بنی تو سب چیزیں بنی، انسان بھی بنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مخاطب کیا۔ اچھا جو کائنات بنی تو کائنات کا وجود تو ہے، لیکن اس کائنات کا وجود ایسا وجود ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، یعنی مادی وجود نہیں ہے۔ وجود تو ہے، مادی وجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کہا کہ مجھے دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ الستو بربکم، میں ہوں تمہارا رب۔ حضور قرن بابا نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، الستو بربکم، میں ہوں، میں تمہارا رب۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ہوں، میں تمہارا رب،
تو وہاں جو موجود روحیں تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب آواز سنی، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، انہوں نے آواز سنی. تو جب آواز سنی تو ظاہر ہے یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب آپ کو کوئی آواز دیتا ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے کہا آپ کی روح سے کہ میں ہوں تمہارا رب، تو جیسے ہی میں نے آواز سنی یا آپ نے آواز سنی آپ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے. اور جب آپ متوجہ ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا. اگر ایسا ہوتا کہ آپ کچھ نہ دیکھتے تو آپ جواباً کچھ نہ بولتے. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے برملا کہا، قالوا بلا، جی ہاں ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ جنہوں نے آواز دی ہمارے رب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو غیب ہے وہ آواز پہلے آپ کی روح سن چکی ہے. اللہ جو غیب ہے وہ آپ کی آنکھ دیکھ چکی ہے، اور اس غیب کو دیکھ کر آپ کی زبان اقرار کر چکی ہے کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یعنی آپ کی روح نے اللہ کی آواز بھی سنی، آپ کی روح نے اللہ کو دیکھا بھی، اور آپ کی روح نے اللہ کی آواز سن کر، اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا. اب آپ روح سے نزول کرتے ہیں، نیچے کو آتے، نیچے آتے 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 آپ کے اوپر اتنے پردے آ جاتے ہیں کہ اب اللہ کی آواز بھی نہیں سنتے، اللہ کو دیکھتے بھی. اللہ کی آواز نہ سننا، اللہ کو نہ دیکھنا، یہ مادیت ہے. لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کی روح اللہ کو دیکھ چکی، آپ کی روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، آپ کی روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. اب آپ نے مجھے اتنی اسٹیجز ہیں ان کو تو بھلا دیا، اور یہ جو مادیت ہے، پردے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھا ہے. ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جس روح نے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے، آپ اس روح کو اپنے اندر سے کھینچ لیں، نکال لیں، ڈھونڈ لیں تو آپ اللہ کو دیکھ لیں، اللہ کی آواز سنیں. اور جب تک آپ اس روح سے متعارف نہیں ہوں گے جس روح نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، جس روح نے اللہ کی آواز کا جواب دیا ہے، تو آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، غیب سے دور رہیں گے. اچھا، اب ایک بات بڑی غور طلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اسے نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی. واحد ذات اللہ کی ہے کہ جسے نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی، جو نہ کسی قسم کی احتیاج رکھتی ہے، جو ذات کسی بھی طرح محتاج نہیں ہے. تو اب جب آپ کی روح نے اللہ کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک واحد ذات ایسی ہے کہ جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی لیکن تمام دنیا کی احتیاج کو پورا کرتی. تو جب آپ اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے ذہن میں تھے، جب اللہ نے چاہا کن کہہ کے ہمیں پیدا کر دیا، اور پھر وہ درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی نیچے اتر کے ہمارے اوپر اتنے پردے آ گئے کہ وہ نظر جس نظر نے اللہ کو دیکھا تھا وہ نظر چھپ گئی، کمزور ہو گئی، اس کے اوپر پردے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جو لوگ روح سے دور ہو جاتے اور جو لوگ اصل زندگی کو بھلا دینے کے درپے ہو جاتے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کے آنکھوں پر گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ مادیت جو ہے دراصل یہ گہرے پردے ہیں آنکھوں کے اوپر اور کچھ نہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں آ گئی. اب دوسری بات یہ کہ جس مادیت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن پردوں میں آپ رہ رہے ہیں، ان پردوں کا
اتنا جو رشتہ ہے آپ سے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. جو بھی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا بہرحال وہ مر گیا, اور جو کچھ اس نے یہاں بنایا وہ سب چھوڑ گیا. اور جو لوگ اپنی روح سے واقف ہو گئے انہوں نے بھی گھر بنایا, انہوں نے بھی روٹی کھائی, انہوں نے بھی کپڑے پہنے, لیکن ان کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا. تو اب یہ جو کچھ میں نے عرض کیا, اب اس کی اگر سمری بیان کی جائے تو یہ ہوئی کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دو کیفیات میں گزرتی ہے. ایک کیفیت کا نام غم پریشانی ہے اور دوسری کیفیت کا نام خوشی ہے. لیکن یہ کیفیات جہاں سے آ رہی ہیں اس کا تعلق روح سے, اس لیے کہ جب آدمی سے روح اپنا رشتہ توڑ لیتی اب وہ نہ خوش ہوتا ہے نہ غم ہوتا, نہ اسے خوشی ہوتی نہ غم ہوتا. کسی مردہ آدمی کو کبھی کسی نے ہنستے دیکھا بھائی؟ یا کسی مردہ آدمی کو جب وہ ہندو جا کے جلاتے ہیں چیتا پر کسی نے روتے چیختے دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشی اور غم کی کیفیت کو محسوس کرنے والی شے تھی اس نے آپ کے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا. جب آدمی اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے واقف ہو جاتا ہے, اور جب اللہ سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی وہ صفات آ جاتی ہے جن صفات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا تو خوشی بھی ختم ہو جائے گی. جب کوئی بندہ غم خوف سے نکل جائے گا, اس کے ذہن سے غم اور خوف نکل جائے گا تو خوشی بھی نکل جائے گی. اس لیے کہ اگر غم ہوگا تو خوشی بھی ضرور ہوگی, خوشی ہوگی تو غم بھی ضرور ہوگا. اگر ٹھنڈ ہے تو گرمی ضرور ہوگی, گرمی ہے تو ٹھنڈ ضرور ہوگی. اگر مٹھاس ہے تو کڑواہٹ بھی ہوگی, کڑواہٹ ہے تو مٹھاس بھی ہوگی. اگر رات کا اندھیرا ہے دن کا اجالا بھی ضرور ہوگا. یہاں یہ قانون ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو دو رخوں پر مشتمل ہو, ہر چیز دو رخوں سے پہچانی جاتی ہے. ایک رخ کو آپ ختم کر دیں دوسرے رخ کا وجود ہی نہیں رہے. اب ہم کہتے ہیں دن رات, اب رات ختم کر دیں تو دن کا بھائی تذکرہ ہو سکتا ہے؟ وہ بتائیں, رات ختم ہو جائے دن کا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا دن ختم ہو جائے رات کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. تو لیکن یہاں ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے. اب اگر غم آپ کے اندر ہے تو خوشی بھی آپ کے اندر ہے, خوشی اگر آپ کے اندر ہے تو غم بھی آپ کے اندر ہے. لیکن جب آپ روح سے واقف ہو جائیں گے تو خوشی اور غم دونوں سے آزاد ہو, اور جب دونوں سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں کرے گی. آپ کا ذہن صرف اور صرف اللہ کی ذات کے جذب. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ کہ اللہ کے دوست کو خوف اور غم نہیں ہوتا. خوف اور غم نہیں ہوتا تو خوشی بھی نہیں ہوتی, بہادری بھی نہیں ہوتی, بہادری بھی نہیں ہوتی, خوشی بھی نہیں ہوتی. اس کے اوپر ایک کیف طاری رہتا ہے, ایک ایسے کیف طاری رہتا ہے کہ جس کیف میں وہ اللہ سے ہمہ وقت ہم رشتہ رہتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار دم بدم بار بار نہیں آیا, میرا جو یار ہے میرے سانس کے ساتھ آتا ہے, جو سانس آتا ہے یار ساتھ آتا ہے, یار دم بدم بار بار نہیں. یعنی میری نظر تو ہر وقت اپنے یار کو دیکھتی ہے, یعنی اللہ کو دیکھتی ہے. اور جب بندہ اللہ کو دیکھنے لگتا ہے یعنی بندہ اپنی اس روح سے واقف ہو جاتا ہے یوم ازل میں جس روح نے قالو بلا گا ہے, تو اس کے اوپر سے آلام مسائب پریشانیاں بیماریاں سب ختم ہو جاتی اور وہ سرور کی حالت میں رہتا ہے. اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والراسخون فی العلم, کہ جو لوگ میرے دوست ہیں اور اپنی روح سے واقف ہو گئے وہ اس بات کو جان گئے کہ خوشی اور غم کیا ہے.
انہیں یہ بھی علم ہو گیا ہے کہ میرا اصل وجود جو عالم ارواح میں ہے. وہ یہ بھی جان گئے ہیں کہ میں نے جب عالم ارواح میں جب میں تھا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر میں نے اللہ کو دیکھ لیا, میں نے اللہ کی آواز سن لی ہے, میں نے اللہ کی آواز سن کے اللہ کو جواب بھی دیا. پھر راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, پھر ان کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر کچھ بھی گزر جائے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ مشاہدہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے. اور جب سب چیزیں اللہ کی طرف سے تو اس میں خیر کے علاوہ کچھ. تو روحانیت سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی روحانیت نہیں سیکھے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے جو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی ربوبیت کا جو اقرار کیا ہے اس سے اس نے فرار حاصل کر, وہ منافقت کر رہا ہے اس زندگی میں, اس لیے کہ وہ جو اس کی روح نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی آواز سن کر اللہ کا اقرار کر چکے. اور جب تک آپ اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے, اب یہ مادی جسم تو پردہ ہے تو اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کو ابھی سوال یہ ہے, کوئی آدمی کہے کیا ضرورت ہے اللہ کو دیکھنے کی, یہ ایک سوال ہو سکتا ہے بھائی کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اللہ کو دیکھنے کا. بھائی فائدہ اللہ کو دیکھنے کا یہ ہوگا پہلے تو یہ کہ آپ اپنی حسرت سے واقف ہوں گے. دوسری بات یہ جب اللہ سے واقف ہو گئے تو اللہ آپ سے واقف ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبے مبارک لے کر گئے تو انہوں نے کہا اے اویس یا اویس مجھے آپ کچھ نصیحت کریں. حضرت اویس نے فرمایا اے عمر تو اللہ کو جانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ کو جانتا ہوں. حضرت اویس نے دوسرا سوال کیا اے عمر اللہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ بھی مجھے جانتا ہے. حضرت اویس نے فرمایا اے عمر اب تمہیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. اس کے مطلب ہے جب عمر نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور حضرت عمر نے یہ فرما دیا کہ اللہ بھی مجھے جانتا ہے تو وہ اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں جس کیفیت میں عالم ارواح میں حضرت عمر کی روح نے یہ کہا تقال الستو برب, الستو بربکم, میں تمہارا رب ہوں دیکھو مجھے. تو اب یہ ہے کہ روح سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان روح سے واقف نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو جنت تو بہرحال کہاں ملے گی انسان کو, وہ تو پتہ نہیں کہاں بھٹکتا پھرے. میرا خیال ہے جو لوگ روح سے واقف نہیں ہوں گے وہ دوزخ بھی قبول نہیں کرے کوئی اور ہی گھٹیا درجہ ہو, اس لیے کہ دوزخ کا بھی تعلق عالم غیب سے. دوزخ کہاں ہے بھائی؟ زمین میں, آسمان میں, غیب نہیں ہے نا. اسی طرح جنت بھی غیب نہیں ہے. تو یہ ضروری اس لیے ہے روح سے واقف ہونا کہ ہم روح کے علاوہ کچھ نہیں. اب آپ دیکھیں, اب ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے خیال کہاں سے آتا ہے؟ کیوں بھائی کہاں سے آتا ہے بھوک کا خیال؟ پانی پینے کا خیال کہاں سے آتا ہے؟ اب کھانا تو آپ کھا نہیں سکتے بغیر غیب میں جائے, پانی آپ نہیں پی سکتے بغیر غیب میں منتقل ہوئے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب غیب سے تو واقف ہی نہیں ہو سکتے. یہ آپ علوم سیکھتے ہیں, اتنے علوم ہیں دنیاوی علوم, یہ علوم کہاں سے آئے بھائی؟ کہیں سے انسپائر ہوئے. جیسے یہ اتنی آپ کی ایجادات ہیں, سائنسی ایجادات, ان ایجادات کا تعلق کس بات سے ہے بھائی؟ کوئی خیال آیا کہ ٹی وی بننا چاہیے تو خیال کہاں سے ہے؟ غیب سے. آپ نے اس خیال کو فالو کیا, ٹی وی بن گیا. آپ نے اس خیال کو چھوڑ دیا, آپ محروم. تو اگر آپ کو خوش رہنا ہے, پرسکون رہنا ہے, اور اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں, غیب کی دنیا میں سرخرو ہونا, باعزت ہونا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روح کا عرفان حاصل کریں. اور روح کا عرفان حاصل کرنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ جسم تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو ایسے ہی خام خواہ چرخا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک ڈھانچہ ہے, ایک پنجرا ہے. اصل تو روح ہے, جب تک وہ اس پنجرے کو سنبھالے رہتی ہے پنجرا چلتا پھرتا رہتا ہے.
اور جب روح اس پنجرے سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ سارا منتشر ہو جاتا ہے، اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کیڑے لپٹ جاتے ہیں، آدمی اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا، ان کو ہٹ رہا ہے، وہ پورا گوشت نکل جاتے ہیں، آدمی سیدھے نہیں کرتا، اور جب تک روح میں ایک مچھر کاٹتا ہے تو اس کے بیٹھ جاتا ہے بڑے ظالم مچھر۔ اب غور فرمائیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی لاش کو چیمٹے لپٹ گئے، وہ سرخ لال لال چیمٹے ہوتے ہیں اتنے بڑے، اور وہ کھا پی کے ایسے اسے چٹ کر جاتے کہ اس کی گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ بھائی کیڑوں مجھے نہیں کھاؤ، یا اسے ماری دے، یا سسکاری بن لے، یہ تکلیف کا اظہار ہی کر۔ اور جب تک اس کے اندر روح ہے تو بری چیمٹی ہوتی کسی باری سی، وہ اگر کاٹ لے تو بس کپڑے اتار دیتا آدمی پورے اس بری چیمٹی کاٹنے سے۔ تو جو چیز اتنی یقینی ہے اور اتنی آپ سے قریب ہے، اس کو اگر آپ نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو اس جسم کا جو حشر ہوا ہے قبر میں سب جانتے ہیں، وہی حشر مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ تو یہ زندگی میں اگر آپ کو سکون رہنا چاہتے ہیں، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی روح سے واقف حاصل کریں۔ اگر آپ اس زندگی میں کتے بلیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اپنی روح سے واقف حاصل نہ کرو، جس سے کتے مر جاتے ہیں تم بھی مر جاتے، جس سے کتے روٹی کھاتے ہیں تم بھی روٹی کھاتے ہو، جس سے کتے بلی کے بچے ہوتے ہیں، ہر انسان بھی ہر بچے ہوتے ہیں۔ کیا فرق ہے انسان میں اور کتے بلی ہو؟ ایک چوہا جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ایک انسان بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ چوہے کو بھی بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر لیتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، ایک چوہے میں اور ایک کتے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ کتا بلی چوہا اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا، انسان اپنی روح سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اور جو انسان اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کرتا وہ اس دنیا میں بھی محروم رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی محروم رہتا ہے، اور اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ کی ربوبیت کو اقرار کیا تھا قالوا بلا کہہ کر، اس کو اس نے جھٹلا دیا، اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی۔ وہاں روح تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہاں آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، میں نے آپ کی آواز سن لی ہے، اور یہاں آگے وہ کہتا ہے صاحب روح سے تو میں واقف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، غداری کر رہا ہے، اور غداروں کی بھائی جو سزا ہے وہ مرنے کے بعد تو بات کی سزا ہے، وہ یہاں سزا نہیں۔ ایک دفعہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں پڑھ رہا تھا تو حضور کا میں بابا سے سمجھ رہا تھا اس کا ترجمہ اور تشریح، جب میں یہ آیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہارا عمل اگر ایک ذرے کے برابر اس میں خیر ہے تو وہ بھی تولا جاتا ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور ایسا عمل جس میں ایک ذرے کے برابر اگر شر ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں تولا جاتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں۔ حضور قلندر بابا نے فرمایا تم سمجھے کہ اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہاں ایک ذرہ برابر خیر کی ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں یہاں ملنا ہے، اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں توڑ لیا گیا۔ اور انہوں نے فرمایا خواجہ صاحب لوح محفوظ کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی جو عمل کر لیتا ہے جب تک اس کا نتیجہ نہیں دیکھ لیتا ملک الموت اس کی جان نہیں نکلتی، اس لیے کہ جب تک نتیجہ یہاں آپ نہیں دیکھ لیں گے، اس نتیجے کو ایکسپٹ نہیں کر لیں گے تو آپ کا اعمال نامہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتا تو وہاں کون لے جاتا ہے کہ انسان نے ایک قدم روح کے عرفان کے لیے حاصل کر لیا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا، اے مسلمانوں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا کیا یہ مطلب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں زہر کھا کے خودکشی کر لیں؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی بات کی زندگی کا سراغ حاصل کر، مرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہیں کہاں جانا ہے مرنے کے بعد، موتوا قبل ان تموتوا۔ اور جو لوگ مرنے سے پہلے
مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہاں کی زندگی ایک عارضی ہے، فکشن۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ان کو خوب استعمال کرو، خوب اچھا کھاؤ، خوب پہنو، لیکن ان میں دل نہیں لگاؤ۔ آپ اچھے سے اچھا جوتا خریدتے تھوڑے دن کے بعد پھینک دیتے۔ یہی صورت ساری دنیا کی ہے۔ اگر بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو دنیا میں ساری ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن دنیا میں دل نہیں لگاتا، اور جب دنیا میں دل نہیں لگاتا تو اس کو سکون ملتا ہے، اور عارضی اور فکشن چیزوں سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ جب عارضی اور فکشن چیزوں سے اس کا ذہن ہٹتا ہے تو خود بخود اس کو حقیقت کی تلاش کا راستہ مل جاتا ہے، اور وہ حقیقت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور اپنی روح سے متعارف ہوتا ہے۔